دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے اور معاشرے کی اصلاح کے درد کی برکت ہے کہ آج ہمارے اس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہونے والے جلسہ عام کے اسٹیج پر ملک کی ممتاز علمی شخصیات، جماعت اور جمعیت کی ذمہ دار شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا اپنی طرف سے، اپنے احباب جماعت کی طرف سے، اراکین مسجد کی طرف سے اور تمام اخوان اور برادران کی طرف سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث سعادت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بیچ میں جمعیت کے سابق ناظم حضرت مولانا امین احمد صاحب ریاضی حفظہ اللہ وعافاہ، آپ کے داماد اور ملک کی علمی ممتاز علمی شخصیات میں صف اول کے فاضل عالم دین، میدان تصنیف و تالیف اور تحقیق کا ایک نمایاں نام فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، جو علمی کاموں میں اپنی مصروفیات اور اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں۔ یہ ان کی خاکساری اور ان کا تواضع ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ آپ کی محبت میں، جماعت کی محبت میں میں خاص طور سے ان کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ کی تکریم یا کسی ذی علم شخصیت کی تکریم کے لیے میرے خیال سے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ اس شخصیت سے کچھ کسب فیض کیا جائے، کچھ حاصل کیا جائے، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میں شیخ موصوف کی خدمت میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور چند ناصحانہ کلمات سے مختصر سے وقت میں ہم کو، سامعین کو، یہاں اسٹیج پر تشریف فرما علماء کو مستفیض فرمائیں۔ مہمان مکرم فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آپ سے جہاں میں مخاطب ہوں، آپ کے ساتھ ہی اپنے معزز علماء کرام سے بھی مخاطب ہوں، اور اس اتنی بڑی مجلس میں میرا حاضر ہونا میرے لیے سعادت کی جگہ ہے۔ میں ایک نوارد مہمان کے لیے کل اتفاق سے ممبئی پہنچا اور پتہ چلا کہ آج یہاں پروگرام ہے جس میں علماء کرام سے ملاقات ہو سکتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ میں اسی مناسبت سے کھڑا ہوا کہ شاید میں بھی کچھ کلمات آپ کے درمیان کہہ سکوں، جیسا کہ صدر صاحب کا حکم ہے۔ صحیح ہے کہ میں یہاں اس سے پہلے بمبئی کی جمعیت اہل حدیث بمبئی عظمیٰ کا ناظم اعلیٰ رہ چکا ہوں، اور اسی طرح سے یہاں جو کچھ کرنے کا موقع ملا ہم نے اپنے طور سے کیا بھی ہے۔ اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات بھی بتا دوں کہ میرا نام شہاب اللہ ہے، ایسے جیسا کہ ہمارے والدین نے رکھا، اور جس پہ میرا پاسپورٹ بنا اور جسی پہ چل رہا ہے۔ اور میں آپ کے درمیان کھڑا ہو کر کے صرف چند ہی باتیں کہوں گا۔ ان میں سے سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بعض مرتبہ، اور یہ چیز سب کے اندر پائی جاتی ہے، کبھی غلو سے کام لیتے ہیں، کئی افراط سے کام لیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا حکم ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم،
اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو. دین کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے حقیقت میں اس شریعت کے جتنے احکام ہیں سب شامل ہوتے ہیں. بڑی چیز سے لے کر کے چھوٹی چیز تک سب کو ہم دین کہتے ہیں. نماز ہو، عبادت ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ ہو، اسی طرح سے لین دین کے معاملے ہوں، شادی بیاہ ہوں اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہو. آج کا یہ عنوان اصلاح معاشرہ، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ افراط و تفریط سے بھری ہوئی ہیں، غلو سے بھری ہوئی ہیں. ہمارے بولنے کا انداز، ہمارے کہنے کا انداز، ہمارے سننے کا انداز، کام کرنے کا انداز، رہن سہن کا انداز، جس میں بھی دیکھیے دونوں طرح کے راستے پائے جاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْمِيزَانَ، وَأَنزَلَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان اتارا ہے. یعنی اعتدال کی زندگی، جیسے کہ ترازو پہ برابر کی زندگی ہوتی ہے، اسی طرح سے اختیار کرنا چاہیے. ہمیں امت وسط کہا گیا، جس کو درمیانی امت کہا جاتا ہے. ہمیں اقتصاد کی زندگی گزارنے کہا گیا، جو مقتصد ہوتے ہیں وہ معتدل ہوتے ہیں. بہرحال معاشرے میں دیکھیے، معاشرے میں چاہے ہم اب خود ہوں، آپ ہوں، یا کوئی اور ہمارے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ ہوں، یا آپ لوگ ہوں، سب کے اندر کہیں نہ کہیں افراط و تفریط پایا جاتا ہے. اس افراط و تفریط کے لیے ہم جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ برا ہوتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افراط یا غلو غلط نتائج طرف لے جاتے ہیں. آپ نے ایک بار کہا، مثال دیتے ہوئے نماز کی، جبکہ ایسا ہوا تھا کسی آپ سفر میں تھے اور وہاں نماز چھوٹی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا کہ افراط اس میں نہیں ہے، تفریط اس میں نہیں ہے، تفریط اس میں ہے. تفریط کے بارے میں یعنی کمی کرنا، کہ آدمی وقت ہو جائے اس کے باوجود بھی نماز نہ پڑھے. لیکن یہ لوگ چونکہ سو گئے تھے راستے میں، اور سو جانے کے بعد کوئی بھی فرد نہیں جاگ سکا. جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے ان کو ہی جواب دیا. لیکن یہاں یہ ہے کہ انسان کی اپنی کوشش تھی، سمجھداری تھی، سب کچھ کرنا تھا. وہاں افراط و تفریط کا معاملہ نہیں ہوا بلکہ کچھ اور ہی تھا. لیکن آپ نے افراط و تفریط سے روکا کہ ایسا نہیں ہو. تفریط یہ ہے، افراط کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ آدمی وقت ہو جائے اس کے باوجود بھی نماز نہ پڑھے، یہ افراط ہے، یعنی غلطی کے اندر افراط ہے. اور تفریط یہ ہے، اسی طرح سے تفریط ہے کہ آدمی سو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز نہ پڑھے جان بوجھ کر کے، یہ بھی تفریط ہے. بہرحال کسی کام میں زیادتی اور کسی کام میں کمی، اسی کا افراط و تفریط نام ہے. اور حقیقت میں ہمارا معاشرہ اس بیماری میں بہت زیادہ ملوث ہے. میں یہاں چیزوں کے بارے میں شمار تو پیش نہیں کر سکتا کیا کیا ہے، لیکن آپ کسی بھی کام میں دیکھیے، کچھ لوگ ہیں جو عبادت کے اندر اس حد تک ماؤ ہیں کہ انہیں دنیا کے اور امور سے کوئی رغبت نہیں، حتیٰ کہ بیوی بچوں سے انہیں رغبت نہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاص کو شدید ترین پر روکا تھا اور کہا تھا ان لجسدک علیک حقا وان لزورک علیک حقا. آپ نے اس میں کئی چیزوں کی تفصیل بتائی، تو بتایا کہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، تمہارے زیارت کرنے والوں کا بھی حق ہے. تو اس طرح سے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ افراط و تفریط سے کام نہ لو، سب کے حقوق ادا کرو اور اسی ادائیگی میں تمہاری بھلائی ہے. ہماری زبان بھی دیکھیے کبھی کبھی لڑکھڑا جاتی ہے. ہم اس کو لڑکھڑا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ کسی بولنے والے کا مقصود یہ نہیں ہوتا. اگر ہماری بھی زبان سے کوئی لفظ آپ کو آپ کے لیے غلط نکل جائے اور آپ اس کا مفہوم مناسب نہ سمجھیں، یا ایک کہ اس سے کسی کی دل آزاری ہو، تو شریعت کو یہ مقصود نہیں ہے. بلکہ کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہوئے وہ چیز اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے. مثال کے طور پر میں کسی کے نام نہ لیے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ ہم بولتے ہوئے کبھی کبھار، جیسا کہ شریعت کے اندر اس کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں، قرآن مجید کا کوئی لفظ استعمال کر لیں، یا کہ اپنے معاشرے میں کسی دینی شعار کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جو مذاق کے پہلو سے بھرا ہوا ہو، وہ ہماری غلطی میں شمار ہوتا ہے. ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان زبان کی بنیاد پر بھی جہنم میں جاتا ہے. جیسا کہ حضرت معاذ کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں رسول نے فرمایا کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کرے. لوگ جہنم میں اپنے حصائد السنتہم کا لفظ استعمال کیا، اپنی زبانوں کے بوئے کاٹے ہوئے پھلوں کی بنیاد پہ جائیں گے. زبان سے کیا چیز کاٹی جاتی ہے؟ باتیں ہی کہی جاتی ہیں. اسی طرح سے
ہم غلط راستے پہ جا کر کے اپنے معاشرے کو بگاڑتے ہیں تو اس بگاڑنے کے ذریعے سے بھی ہماری غلطی نظر آتی ہے. اور بلا شبہ ہم اپنے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس بات کے بارے میں بھی سمجھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے ماتحت کے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے. جیسا کہ حدیث شریف میں آپ بارہا سنتے آیا ہوا ہے کہ ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحت کا بھی ذمہ دار ہے. پھر بتایا کہ شوہر کس کے اوپر ذمہ دار ہے، بادشاہ کس کے اوپر ذمہ دار ہے، آپ بڑے ہیں تو آپ کس کے ذمہ دار ہیں، مدرس ہیں کس کے ذمہ دار ہیں، کوئی دکان چلاتے ہیں آپ کے ماتحت لوگ ان کے ذمہ دار ہیں، کارخانہ چلاتے ہیں ان کے سب ہر آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے. جس طرح سے آپ دنیاوی کاموں کی ذمہ داری اپنے سامنے اٹھا کر چلتے ہیں، اسی طرح سے لوگوں کے اخروی زندگی کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے. جہاں تک آپ اس کو نبھا سکتے ہیں وہ نبھانا چاہیے، لیکن اسلوب اور انداز جب نفع بخش ہوتا ہے تبھی فائدہ ہوتا ہے. ورنہ اگر اسلوب اور انداز بگڑ جائے، یعنی افراط و تفریط سے کام لے، آپ کسی کو بولے ہی نہیں، جو جیسا چاہتا ہو کرتا جائے، اس سے بھی شدید نقصان ہوتا ہے. اور آپ ہر ایک کو ہر وقت اس کے صحیح کام پر بھی ڈانٹتے جائیں تو اس کا بھی نقصان بہت ہوتا ہے. یا یہ کہ کسی انسان کو جو حق ملنا چاہیے وہ دینے کا حق تھا آپ نہ دیں، اور جس کو نہیں ملنا چاہیے وہ آپ اس کو دے دیں، اس سے بھی معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے. تو بلا شبہ ہمارے افراط و تفریط کا نقصان، غلو اور زیادتی کا نقصان ہمارے اپنے اوپر بھی آتا ہے، معاشرے کے اوپر بھی آتا ہے. اس کے اندر ہماری دنیا کی ساری زندگی کے سارے اعمال شامل ہیں. ہماری زبان، ہمارا ہاتھ، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہمارا کہنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا لکھنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا کسی اور کو کچھ حکم دینا، خود عبادت کرنا، لوگوں سے معاملات کرنا، زندگی میں لین دین کرنا، شادی بیاہ کرنا، سب کچھ کے معاملات میں دیکھیے کہاں کہاں غلو پایا جاتا ہے. آپ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. میں آپ کے سامنے چند ہی باتوں کے کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اور میں اب اسی پر بحث کرنا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پہلو پر دھیان رکھیں گے کہ ہمیں غلو اور افراط سے بچتے ہوئے اور اسی طرح سے تفریط سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو درمیانہ روی پہ رکھنا چاہیے، جو ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.